بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورت معروف ہے اور اس کا تذکرہ بھی بہت سو نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ لیلۃ القدر کے متعلق چونکہ فضائل اعمال وغیرہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اور عام طور پر بہت سی مساجد میں رمضان کے موقع پر اس کے متعلق لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ نہ کچھ مضمون پڑھ بھی لیا جاتا ہے، بیانات وغیرہ میں بھی انسان سنتا رہتا ہے، تو اس لیے بہت سی باتیں تو اس سلسلے میں وہ ہوں گی جو پہلے بہت سے لوگوں کی سنی ہوئی ہوں گی۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ آیات پر جانے سے پہلے ایک بات تو یہ ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ یہ صورت ماقبل کی صورت سے اس کا ایک تعلق ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ صورت کن حالات میں نازل ہوئی، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ قدر کے معنی کیا ہیں۔ یہ تین باتیں پہلے معلوم کر کے پھر انشاءاللہ آگے الفاظ، صورت کے الفاظ پہ جاتے ہیں۔ ماقبل کی صورت تھی سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے پہلے سورہ والتین۔ تعلق وہی چل رہا ہے کہ سورہ والتین کے اندر، سورہ تین کے اندر انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کی بہترین صلاحیتیں رکھیں۔ اب وہ ان صلاحیتوں کو اگر اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو ترقیات حاصل کرتا ہے، اگر ان صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتا تو پھر اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ سورہ علق کے اندر بھی کسی درجے میں ان دو باتوں کو بیان کیا گیا تھا کہ بعض لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی عظمت دل میں ہے، مخلوق کی ہمدردی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل اس کے برخلاف ہیں۔ دو طرح کے لوگوں کا ذکر تھا۔ پھر اس صورت کے اندر وہی بات کہ دیکھو، انسان جب نیک اعمال کرتا ہے اور ترقیات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے ایسے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے آسانیاں اور اس کے بعد مزید آسانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دن ایسا رکھا ہے کہ عام دربار کھلا ہوا ہے، بلکہ صرف کھلا ہوا نہیں بلکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے رحمت کے اتارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں میں ڈھانپ رہا ہے۔ ایک ایک عمل پر کئی ترقیات دی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات رکھی ہے۔ وہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں اس کے علاوہ اور باقی جو ایام کے اعمال کی فضیلتیں ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رات ایسی رکھی ہے جس میں انسان کو بے انتہا ترقیات حاصل ہوتی ہیں، اتنی ترقیات کہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی گویا ترقیات کا اور اعمال صالحہ میں جب آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ایک ذکر ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اس مضمون میں وہ حدیث پہ ذہن میں آتی ہے کہ بندہ جب میری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ
یعنی 2 پورے ہاتھ، جس کو بعضوں نے 4 ہاتھ بتایا، اتنی مقدار میں اس کی طرف آگے آتا ہوں، جو میرے طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ مثال وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، انسان تھوڑی ہمت کرے اور اپنی کوشش کو کام میں لائے، تھوڑی سی کوشش کر لے، ہمت اور عزم کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو آگے بڑھتی ہی رہتی ہے اور انسان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سورہ قدر میں بہرحال اس مضمون کا بیان ہے، اور یہ سورت بعضوں نے فرمایا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، دونوں ہی قول ہیں، لیکن اکثر کی بہرحال رائے یہی ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تو خیر ماقبل سے ایک تعلق کی بات تھی۔ پھر یہ سورت کیوں نازل ہوئی، یعنی اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، شان نزول کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کوئی اہم واقعہ پیش آیا تھا جس پر یہ عظیم بشارت اس امت کو دی گئی اور عظیم فضیلت سے اس امت کو نوازا گیا؟ مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ تو احادیث میں یہ ملتا ہے، مفسرین نے جو بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رنج ہوا کہ گزشتہ امتوں کو زیادہ موقع ملا، اس امت کو عمر اگر کم ہے تو کم موقع ملے گا، اگر کم موقع ملے گا تو ظاہر ہے کہ وہ نیکیوں میں بھی پھر پیچھے رہ جائیں گے، درجات میں بھی پیچھے رہ جائیں گے، تو میری امت تو ہار جائے گی، میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رنج ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی۔ ایک اور واقعہ کتب حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اس کے بارے میں بتایا کہ 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتا رہا، اور 1000 مہینے تک اس طرح عبادت کرتا رہا کہ درمیان میں اس نے یعنی کوئی غفلت، کسی طرح کی برائی، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، لگاتار 1000 مہینوں تک عبادت میں لگا رہا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو ان کو رنج ہوا کہ یہ تو بڑے درجات حاصل کر گئے لوگ، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، ہمارے اندر عمریں بھی کم ہوتی ہیں ہماری، اور ہماری طاقت بھی اس کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، ہم تو چند سالوں میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے جب اس کا ذکر فرمایا تو اب ظاہر ہے ہماری کل عمریں ہی اتنی نہیں ہوتی، اور ہوں بھی تو انسان کے ظاہر ہے کتنے سال، تو بلوغ تک کا زمانہ، پھر سمجھداری کا زمانہ آتے آتے کچھ وقت لگتا ہے، اس کے بعد پھر بعد میں بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، درمیان میں کھانے پینے سونے کا وقت گزرتا ہے، دوسرے دنیاوی مشاغل میں، تو عبادت کا وقت بچے ہی کتنا، تو ہم کہاں اور وہ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے والے افراد کہاں، ہمارا ان کا کیا جوڑ، اور ہم کہاں ان کے مراتب حاصل کر سکیں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کتب احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت میں مشغولیت اختیار کی، 80 برس تک وہ عبادت میں مشغول رہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رنج ہوا، یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال واقعات مختلف ہیں اور اس میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، اور مختلف واقعات کے پیش آنے کے بعد ایک صورت نازل ہوئی ہو، اس طرح کی تو کئی آیتیں ہیں کہ ایک ہی آیت کے کئی شان و نزول بیان کیے جاتے ہیں، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ مختلف واقعات پیش آنے کے بعد جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی، اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ امتوں کی عمروں کا ذکر اور ان کے مجاہدات کا ذکر کے بعد، چاہے وہ جو بھی واقعہ ہو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوا ہوگا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ
ہم کیسے گزشتہ امتوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ جنت کے بلند درجات تو وہی حاصل کر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں یہ انعام دیا گیا کہ چلو تم 80 سال یا 1000 مہینے اتنا عرصہ تو عبادت میں لگاتار نہیں وقت گزار سکتے، چلو سال میں ایک رات تو گزار سکتے ہو، سال کے کچھ راتیں تو ایسی رکھ سکتے ہو کہ اس کے لیے تم عبادت میں گزار دو، یعنی مہینوں اور سالوں کی بات نہیں، راتوں کی بات ہے، چند راتیں عبادت میں گزار لو تو تمہارے 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ کتنا بہتر؟ اس کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے۔ اس امت کی بھی بڑی عجیب شان ہے۔ اس امت کی شان ایسی ہے کہ محنت کم کرو ملے گا زیادہ۔ گزشتہ امتوں کا یہ تھا کہ کرنا زیادہ ہے ملے گا کم۔ ایک بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ایک مثال دے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری یعنی اس امت کی مثال اور گزشتہ جو امتیں یہود اور نصارہ کی گزری ان کی مثال ایسی ہے، اس کو مثال سے اس طرح سمجھو کہ ایک شخص نے کچھ مزدور لیے کام کرنے کے لیے، اور مزدوروں سے یہ پوچھا کہ اچھا چلو کون ہے جو میرے لیے صبح سے لے کر نصف نہار تک کام کرے، ایک قیرات میں اس کو دوں گا۔ ایک قیرات ایک مقدار ہوتی تھی، بہت تھوڑی مقدار ہے، اتنی مقدار میں دوں گا کام کرنے کی۔ تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم کریں گے، انہوں نے کام کیا۔ یہ یہود نے جو اتنی مقدار عمر کا زیادہ حصہ گزارا، کام کیا، ان کو ایک قیرات مل گیا ان کا جو ان کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر اس جو شخص جس نے مزدور لیے تھے، جس نے مزدوروں کو بلایا تھا، کہا اچھا کون ہے جو کام کرے گا نصف نہار کے وقت سے، دوپہر کے نصف نہار کے وقت سے لے کر عصر تک، عصر کی نماز تک، ایک قیرات ملے گا۔ نصارہ نے قبول کر لیا، تو انہوں نے ان کے مقابلے میں، پہلے والوں امت کے مقابلے میں تو ان کی عمر بھی کم تھی، ملا ان کو بھی ایک قیرات، لیکن قریب قریب، چلو بہت زیادہ فرق نہ صحیح لیکن پھر بھی صبح سے لے کر صبح وہ دن شروع ہوتا ہے تو صبح سے لے کر نصف نہار تک تو ظاہر طویل وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ظہر سے عصر تک اس کے مقابلے میں کچھ کم وقت ہوتا ہے، پھر بھی طویل وقت ہے، ملا ان کو بھی ایک قیرات۔ اس کے بعد پھر اعلان یہ ہوا کہ اچھا کون ہے جو عصر سے غروب تک کام کرے، عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہونے تک کام کرے، اس کو 2 قیرات ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں فرمایا تم لوگوں یہ امت ہے کہ تھوڑا وقت ہے، عصر سے مغرب کا وقفہ جو ہے وہ پہلے دونوں وقفوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور مل رہا ہے 2 قیرات۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، یہ تو صرف مثال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مثال ہے، ورنہ تو ہمیں تو اس امت کو تو 2 قیرات تو کیا پچھلی امتوں کے مقابلے میں دگنا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ دگنا تو خیر اجر تھا، لیکن عمر بھی تو کم ہے، اس کے مقابلے میں یہ اگر دیکھا جائے تو دگنا بھی نہیں، کئی گنا زیادہ اس امت کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہی ایک مثال بہت بڑی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ واقعہ پیش آئے، مثال میں بیان فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو اس پر ناراضگی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، یعنی انہوں نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا یہ کیا بات ہے کہ ہم کام بھی زیادہ کریں، ہمیں اجرت بھی کم ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب یہ دیا کہ تمہارے حق میں کوئی کمی ہوئی؟ تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں۔ یہود و نصارہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، یا جب ان کے نبی نے انہیں بتایا تھا کہ آئندہ ایک امت آئے گی کہ تھوڑا وقت عمل کرے گی زیادہ اجر ملے گا، بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، یا اور آخرت میں اگر وہ سوال کریں گے تو ملے گا کہ دیکھو تمہیں تو یہی کہا گیا تھا کہ اتنا کرو گے اتنا ملے گا، تمہیں جتنا طے کیا تھا اتنا مل گیا،
تم پر میں نے کوئی ظلم نہیں کیا. وہ کہیں گے ہاں ہم پر تو کوئی ظلم نہیں ہوا. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا پھر یہ میرا فضل ہے, جس کو میں زیادہ دینا چاہوں میں زیادہ دے سکتا ہوں. اللہ کا اپنا اختیار ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے اس کے امور کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا. اللہ لوگوں سے سوال ہوگا, لوگ اگر غلط کام کریں گے ان پر سوال ہوگا. تو خیر یہ اس امت کی خصوصیت ہے, یہ رات گزشتہ امتوں میں کسی امت کو نہیں دی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس میں بھی ایک بڑی وجہ لیلۃ القدر کی تلاش تھی. روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے, اگر ان روایتوں کی تفصیل میں جائیں گے تو زیادہ وقت ہوگا. بس خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے بارے میں مختصر یہ کہ رمضان کی فرضیت, رمضان کے روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی, پہلا سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے, ربیع الاول کا مہینہ تھا, تو اس سال رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. دوسرا سال جب آیا اور شعبان کا مہینہ تھا, اس سال رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ چونکہ سن 2 ہجری ہے, رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اس سال تو چونکہ پہلا ہی سال تھا اور اسی سال رمضان ہی میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا, تو اس سال تو اعتکاف کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا. سن 3 ہجری سے پھر اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا. سن 3 ہجری سے پھر اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ سلسلہ چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک, آخری سال تک. سن 10 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہتمام سے آخری عشرے کا اعتکاف تو فرماتے ہی تھے, اور بعض مرتبہ 3 عشروں کا, بعض مرتبہ 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا. اس میں 2 سال چھوٹ گئے جو مجبوری تھی. اعتکاف کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سن 3 ہجری سے شروع ہوا. اعتکاف کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد مجبوری کی وجہ سے 2 مرتبہ رمضان کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا. ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا, واقعہ کتب حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی شوق میں اپنے اپنے معتکف مسجد میں بنا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اچھا سب اعتکاف کریں گی, اب کسی کو منع کریں کسی کو نہ کریں, اور عورتوں کا اتنے سارے ازواج مطہرات کا مسجد میں آ جانا. آپ نے فرمایا میرا ہی معتکف نکال دو. اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا, پھر بعد میں اس کی قضا کر لی تھی. اور ایک مرتبہ سن 8 ہجری جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا, تو فتح مکہ کے والے سال چونکہ رمضان ہی میں فتح مکہ ہوا تھا, تو اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سن 3 ہجری سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا, رمضان کا آخری عشرے کا وہ چھوٹا نہیں. ایک رمضان ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشروں کا اعتکاف فرمایا. پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا, پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا, پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ اعتکاف کیا تھا, لیکن مجھے بتایا گیا من جانب اللہ, فرشتے نے آ کر بتایا کہ وہ تو آخری عشرے میں ہے, تو اس لیے آخری عشرے میں پھر اعتکاف کر لو میرے ساتھ. صحابہ جو اعتکاف میں ساتھ تھے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف میں ٹھہر گئے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یعنی 2 عشروں کا بھی اعتکاف فرمایا ہے. آخری وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ 20 دن کا تھا. تو خیر یہ اعتکاف کا جو سلسلہ تھا رمضان میں, اس میں بھی بڑی وجہ, اگرچہ اعتکاف خود ایک مستقل اہم کام ہے, اہم عبادت ہے, اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن اس میں ایک وجہ جو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنا, کہ انسان اگر رمضان کی راتوں میں اعتکاف میں ہوگا تو اعتکاف کے دوران اگر اعمال نہ بھی کر سکا, دوسرے اعمال میں پیچھے بھی رہ گیا, تب بھی کم از کم اعتکاف کی فضیلت اور وہ اجر تو لکھا ہی جاتا رہے گا اس کے لیے. اور ظاہر ہے انسان جب اعتکاف میں ہوتا ہے تو بہت سے اور اعمال بھی کر لیتا ہے. صرف اعتکاف کے لیے صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے, ظاہر ہے اس کے اور منافع اور فوائد, رمضان کے وقت حصول ہو جائے, اس کی برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائیں. قرآن کریم میں سورہ مزمل نے تبتل کا حکم دیا گیا, الگ تلگ انسان رہے اپنی عبادت میں ایک سوئی کے ساتھ لگا رہے, وہ بھی کسی درجے میں حاصل ہو جاتا ہے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی کتب احادیث میں۔ رمضان یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ حاصل یہ خلاصہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر بعض علماء فرماتے ہیں کہ پورے سال میں ہو سکتی ہے۔ صحابہ میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پورا سال روزانہ ہر رات کو عبادت کا اہتمام کر لو، چاہے زیادہ نہ ہو کچھ تو کر لو، کیا پتا رات کے کون سی رات سال بھر میں لیلۃ القدر ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارشاد ہے، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ اکثر تو رمضان اور رمضان کے آخری عشرے میں اور راتوں میں ہوتی ہے، وہ جانتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ سال بھر لوگ بیکار نہ بیٹھے رہیں، سال بھر کی راتوں کی قدر کریں، اور سال بھر میں کبھی بھی احتمال ہے کہ لیلۃ القدر آ جائے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان مبارک ہی میں ہوا کرتی ہے لیلۃ القدر، اور اس میں بھی اخیری عشرے کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اور احادیث میں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اخیری عشرے کی طاق راتوں میں اکثر ہوا کرتی ہے، اور بھی راتوں میں ہو سکتی ہے لیکن اکثر اخیری عشرے کی طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے، اور ان طاق راتوں میں سے بھی 27ویں کو ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ تو بہرحال کوشش تو انسان یہ کرے کہ سال بھر کے اپنے اعمال میں ہر رات مغرب سے لے کر رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد اپنی تسبیحات ہیں، شام کی دعائیں ہیں، مسنون اوراد ہیں، ان کو پڑھ لے، رات اوابین پڑھ لے، رات کو سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرے، یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، کچھ نہ کچھ اعمال مقرر کر لے، رات کو سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد کچھ رکعتیں تہجد کے لیے تہجد کی پڑھ لے۔ تو رات کے یہ اعمال ہیں جو مرد حضرات ہیں، عشاء کی نماز باجماعت، فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں تو ان کے لیے بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال یہ رات سال بھر کے اعمال انسان کرتا رہے، اور رمضان میں اپنے اعمال کی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عجیب انعام ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عبادتوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور عبادتوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، تو رمضان کی تمام راتوں میں تلاوت کا اور عبادت کا اہتمام بڑھا لے انسان، کوشش کرے کہ رمضان کا مہینہ تمام باقی مشاغل سے فارغ رکھ کر اس کام کے لیے لگائے۔ کھانے پینے کی کثرت، پکانے کی کثرت اور ان چیزوں میں لگنے کی بجائے عبادت اور تلاوت اور درود شریف اور ان کاموں کے لیے زیادہ وقت لگائے۔ اور پھر جب اخیری عشرہ آ جائے، ہمارے یہاں تو جتنا عبادتوں کا وقت بڑھتا ہے اتنا پکانے کا وقت، عورتوں کے پکانے کا وقت اور مردوں کے کھانے کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ رات کو چائے کی مجلس لگی تو بیٹھے رہے، عورتیں پکانے میں لگی تو طرح طرح کے پکانے جو عام دنوں میں نہیں وہ ان دنوں میں پکانے لگ جائیں۔ اس کے بجائے ہمیں اب اس رواج کو ختم کرنا چاہیے کہ رمضان میں زیادہ وقت کھانے پینے اور پکانے پہ لگانے کی بجائے عبادتوں کے لیے وقت مقرر ہو، تلاوت کی کچھ مقدار مقرر کی جائے، تسبیحات کی مقدار مقرر کی جائے۔ بعض عورتوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ اچھا ہمارے جن دنوں میں ہم تلاوت نہیں کر سکتے تو ہمارے معمولات چھوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو من جانب اللہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے، پہلے حدیث میں نے بتائی بھی تھی کہ جن دنوں میں انسان شرعی عذر کی وجہ سے اعمال نہیں کر سکتا یا بیماری کی وجہ سے اعمال نہیں کر سکتا تو اس کو ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو جن ایام میں تلاوت اور نمازوں کا اہتمام ہو سکتا ہے ان کا تو کر لیں، جن دنوں میں نہیں ہو سکتا ہے ان دنوں میں اس کی فضیلت انشاءاللہ پھر بھی حاصل ہوگی، اور مزید یہ کہ ان دنوں میں تسبیحات اور درود شریف کا اہتمام بڑھا دیا جائے، وقت کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ برکات صرف اپنی حد تک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ برکات اپنی ذات، اپنے گھر، نسلوں میں اللہ تعالیٰ وہ برکات پیدا فرماتا ہے۔ والدین کی نیکی اور بڑوں کی نیکی کا اثر اولاد میں آتا ہے، یہ قرآن وغیرہ میں، اس میں سورہ کہف وغیرہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب ہم آیات پہ جاتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ قرآن کریم کی بھی عظمت کہ ہم نے نازل کیا، اس رات کی بھی عظمت کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک بات رہ گئی تھی، قدر کے معنی، چونکہ اب آیت میں آ گیا تو اس کے معنی بھی بتا دوں کہ یہ قدر، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، قدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کے ایک معنی ہے تقدیر، چونکہ اس رات میں
آئندہ سال پورا سال ہونے والے جو معاملات ہیں اس کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کام آئندہ ہونے ہیں، فلانا مرنے والا ہے، فلانا کا یہ ہوگا، فلانے کا یہ ہوگا، فلانے کی یعنی ہر ایک کے لیے روزی وغیرہ کے جو امور ہیں، اہم امور وہ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو تقدیر کے معنی میں آ گیا۔ دوسرے اس کے معنی ہیں، قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت و شرافت، قدر و عظمت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ رات ہے جس میں قابل قدر کتاب، قابل قدر رسول اور قابل قدر امت کو دی گئی، اور اس رات میں عبادت کرنے والا بھی قدر والا اور عظمت والا بن جاتا ہے، اس لحاظ سے عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ تیسرے معنی قدر کے آتے ہیں تنگی، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے معنی یہ ہوں گے اس اعتبار سے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اتنا کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ دنیا کی جگہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ دنیا کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ایک سوال ہے، آگے جائیں گے تو شاید رہ نہ جائے۔ ایک سوال عام ذہنوں میں آتا ہے کہ جب اتنی اہم رات تھی، اتنی فضیلت والی رات تھی، اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، تو اس کو مخفی کیوں کر دیا گیا؟ ظاہر کر دیا جاتا، آسانی ہو جاتی۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، یہ تو اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے، تم یہ فلانا وقت ہے، جمعہ کے دن ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یا اتنے فلانے وقت پر تم جو دعا مانگو گے، جس طرح مانگو گے فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو ہم ہماری حماقت سے پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیتے ہیں۔ ہماری تو واقعی یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ قبولیت کے جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا ایک گھڑی ہے، وہ ہمیں بتائی نہیں گئی، ورنہ پتہ نہیں ہم ہماری حماقت سے کیا کیا مانگ لیں۔ انسان تو انسان ہے، ناقص العقل ہوتا ہے، پوری سمجھداری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھ کر ہماری دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ لیلۃ القدر بڑی مصلحت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کو مخفی رکھنے میں۔ ایک تو بڑی مصلحت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے انسان کئی راتیں عبادت کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے انسان کئی راتیں عبادت میں گزار دیتا ہے، شاید آج ہو، شاید آج ہو، چلو ٹھیک ہے۔ جو پورا مہینہ تلاش کرتے رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اخیری عشرے میں تلاش کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو طاق راتوں میں چلو 21ویں رات سے آج تو زیادہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو زیادہ پڑھنے اور زیادہ تلاوت کی جو فضیلت ہے، جو برکات ہے، وہ ظاہر حاصل ہوتے ہیں، چاہے لیلۃ القدر ہو یا نہ ہو۔ تو نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فائدہ مل رہا ہے کہ زیادہ راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں، ورنہ سال میں ایک ہی رات عبادت کر لیتا ہے، رمضان کی بھی پورا رمضان کی راتیں بیکار ضائع کر دیتا کہ اچھا، اور لیلۃ القدر گزر جانے کے بعد پھر تو چھٹی ہو گئی۔ جیسے ہم لوگوں کے یہاں بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ 27 کو قرآن ختم کر لیتے ہیں، اب 27 میں قرآن ختم کر لیا، پھر لوگ فارغ ہو گئے، چھٹی ہو گئی، اب تراویح پڑھی نہیں پڑھی، الگ تراویح والی پڑھ لی، کیا پتا کہ 28 29 والی رات میں لیلۃ القدر ہو، لوگ قرآن سننے سے محروم ہو گئے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن جہاں ختم ہوتا ہے 27 کو، ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر 28 اور 29ویں رات میں وہ ایک پارہ بھی جو سنا کرتے تھے وہ بھی نہ ہو، اس میں تو اور زیادہ پھر 2-3 پارے لوگوں سے سن لیے جائیں، زیادہ اہتمام کر لیا جائے، یا اگر تراویح میں نہیں تو نفل میں زیادہ تلاوت کر لی جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا کہ علم ترا والی تراویح ہو گئی، مختصر تراویح پڑھ کے پھر لوگ سمجھتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اب چھٹی ہو گئی، اب آج اتنا پورا مہینہ تو ہم پڑھتے رہے، اب آرام کر لیں، کیا پتا کہ 29ویں رات یا 28ویں رات لیلۃ القدر ہو جائے تو جو اصل عبادت تھی، عبادت کی رات تھی، اس میں جو ایک پارہ جو روزانہ ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال تو ایک تو اس میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ لیلۃ القدر چونکہ مخفی ہے تو اس کی تلاش میں زیادہ راتیں عبادت میں گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ دوسری مصلحت یہ بھی ہے، علماء نے کئی مصلحتیں لکھی ہیں، میں تو صرف 2-3 بتا دیتا ہوں۔ دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار پڑ گیا، کوئی عورت اس رات میں تلاوت نہیں کر سک رہی تھی، تو
اس کے ایام تھے، اب وہ سوچے گی اچھا لیلۃ القدر آ گئی اور گزر گئی، میں تو تلاوت بھی نہیں کر سکی، میں تراویح بھی نہیں پڑھ سکی، میں اگر یہ کرتی تو یہ ہو جاتا۔ اب وہ بیچاری افسوس، یا کوئی بیمار تھا عبادت نہیں کر سکا، کوئی سفر میں گیا ہوا تھا عبادت نہیں کر سکا، تو انسان یا ایک کے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا کسی رات تھک گئے ہیں، آنکھ لگ گئی، اور وہی ليلۃ القدر معلوم تھا کہ ليلۃ القدر ہے، لیکن انتہائی تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، سال بھر بیچارہ افسوس کرتا رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے زندگی بھر افسوس کرتا رہے کہ میرے وہ 1000 مہینے والی عبادت رک گئی اور اس کی فضیلت میں مجھ سے رہ گئی، تو اس کو افسوس ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا کہ افسوس کرنے والوں کو بھی زیادہ افسوس نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مصلحت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ان کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہر لفظ میں وہ گالی، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو کسی اور گناہ کی عادت پڑ گئی، بعض ہمارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہوتی ہے، بے پردگی عام ہوتی ہے، ليلۃ القدر ہے لیکن ساتھ بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے بے پردگی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کوئی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا شریعت کا اہتمام اس میں آ جائے تو سوچے گا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ليلۃ القدر میں یہ کام نہ کروں کہ بے پردگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کر لیا، اس کو پتا تھا کہ ليلۃ القدر ہے، پھر بھی اس نے گناہ کا کام کر لیا، جو بھی گناہ ہو، جس گناہ میں مبتلا ہو گیا، اب تو خیر خاندان الگ الگ اگر رہتے بھی ہوں، دور دور رہتے ہوں، تو فون ہی اتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ اس میں ہی انسان بد نظری وغیرہ پتہ نہیں کن کن چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو گناہ کی عادت ہے، پتا ہو کہ آج ليلۃ القدر ہے، پھر بھی اس رات وہ گناہ کرے گا، تو ظاہر ہے کہ کتنا بڑا وبال اس پر ہوگا کہ جان بوجھ کر اتنی فضیلت والی رات کو جان کر بھی اس میں گناہ کیا، تو ظاہر ہے گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اب اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت آگے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت بیان فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ليلۃ القدر میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، چونکہ اتنی اہم، اتنی بڑی، اتنی عظیم رات ہے، تو اس کو اس انداز سے تعبیر کیا گیا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، آپ کو کیا معلوم ليلۃ القدر کیا چیز ہے، کیا آپ کو معلوم بھی ہے ليلۃ القدر کیسی چیز ہے؟ ليلۃ القدر خیر من الف شہر، ليلۃ القدر وہ اتنی عظیم رات ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال 3 ماہ بنتے ہیں تقریباً۔ اس سے کتنا زیادہ کہ بہتر ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، خیر اس سے زیادہ، اس سے بہتر ہے، اور زیادتی کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کو ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہاں پر ایک تو عملی چیز ہے کہ اس کے کیا معنی 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا۔ مثلا ایک عملی چیز ہے کہ رمضان کی راتوں میں، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو چلو ٹھیک ہے، رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات میں انسان کوئی ایک عمل کرے، ایسا مثلا صدقات کی بہت سو کو عادت نہیں ہوتی، رمضان کی ہر رات میں اگر نہ ہو تو اچھا چلو ٹھیک ہے، آخری عشرے کی ہر رات میں وہ بھی نہ ہو سکے تو چلو طاق راتوں میں $5 دے دے صدقے کے طور پر۔ اس رات میں جو اس نے $5 صدقے میں دیے ہیں، اور ليلۃ القدر اگر اس کو مل گئی تو گویا کہ وہ 83 سال 3 مہینے تک، یعنی اس سے بھی زیادہ خیرون ہے، تو کم از کم اتنے وقت تک روزانہ ہر رات کو $5 صدقہ دیتا رہا۔ کتنی فضیلت بڑھ گئی! یہ ہمارے $5 کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ $5 83 سال 3 مہینوں تک روزانہ ہر رات انسان خرچ کرے گا تو مقدار کتنی بڑھ جائے گی؟ یہ تو عام مقدار ہے جو اس رات کی فضیلت ہے۔ خیرون کتنا اضافہ ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ $5 نہ ہو، $1 روزانہ دینے کا اہتمام، ایک دن میں ایک دن نہ دیں، ایک دن میں زیادہ دینا ہو مرضی ہے، لیکن ہر رات میں کچھ نہ کچھ دیتا رہا انسان۔ 2 رکعتیں بھی پڑھ لی، سورہ یاسین بھی پڑھ لی، سورہ ملک بھی پڑھ، تو ایک ایک چیز انسان جو کرتا ہے وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو قیمتی سمجھ کر کرے کہ میں نے آج سورہ ملک پڑھی ہے، آج اگر شب ليلۃ القدر ہے تو گویا 83 سال 3 مہینوں سے بھی زیادہ عرصے تک روزانہ ہر رات میں نے سورہ ملک پڑھی، یہ معنی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک اور علمی بات ہے، عملی بات تو خیر ہمارے لیے یہی تھی، ایک اور علمی بات یہاں پر بعض مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ خیر من الف شہر،
یہ 1000 مہینوں کا کیوں ذکر آیا؟ سالوں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ مہینوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی مصلحت حکمتیں جانتا ہے۔ کلام میں قوت اور کلام میں اس انداز سے کلام کو پیش کرنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمتوں کو جانتا ہے۔ بہرحال بعض مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں چونکہ یہ رات کا ذکر ہے، لیلۃ القدر رات کا ذکر ہے، اور رات کا تعلق چاند سے ہے، تو اس لیے، اور مہینوں کا تعلق بھی اسلام میں ظاہر ہے کہ مہینوں کا تعلق بھی چاند سے ہوتا ہے، قمری مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو چونکہ مہینے کا آنا جانا وہ بھی چاند سے متعلق ہے، تو اور رات بھی چاند سے متعلق ہے، اس لیے خیر من الف شہر کا ذکر فرمایا۔ اگر دن ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ سورج وغیرہ کے شمسی سال کے اعتبار سے، جسے کہ دن کا تعلق سورج سے ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اور کوئی تذکرہ آتا۔ خیر واللہ عالم، اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو زیادہ جانتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بہرحال چونکہ میں خاص طور پہ اس کی اہمیت، مجھے اس پہ زور زیادہ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ابھی سے کچھ نہ کچھ اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنے جسم کو، دماغ کو عبادت کا عادی کرنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، ابھی سے کچھ نہ کچھ اعمال کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو رمضان شروع ہونے کے بعد کوئی اپنے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی رمضان میں الحمدللہ اللہ کی طرف سے سہولت ہوتی ہے اور مزید آسانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ شاید ہر ایک کا تجربہ ہوگا کہ رمضان کے شروع میں عبادت کرنے میں تھوڑا انسان کو تھکن محسوس ہوتی ہے، اور اخیر میں جا کر عبادت میں اضافہ بھی انسان کر سکتا ہے اور اتنی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ پہلی رات میں وہ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتا جتنا آئندہ آگے والی راتوں میں زیادہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی کہ انسان کا جسم، انسان کے دماغ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے، تو اب انسان کی زبان پر قرآن جاری ہونے لگ گیا، تلاوت آسان ہو گئی، تو اب پڑھتے پڑھتے زبان پر قرآن جاری ہو گیا، اب زیادہ تلاوت بھی کرتا ہے تو تھکن نہیں لگتی ہے۔ تو اس لیے ابھی سے تھوڑا تھوڑا اگر اہتمام کر لیا جائے تو رمضان کا وقت بھی وصول ہوگا انشاءاللہ، اور لیلۃ القدر کی فضیلت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن تو نازل ہوا، اللہ نے اس کو بڑی فضیلت دی۔ اس رات میں ہوتا یہ ہے، 1000 مہینوں سے بہتر وہ بھی ہے، مزید اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ والروح، اور روح کے مشہور معنی ہے جبرائیل علیہ السلام۔ اس رات میں فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ، چونکہ سردار ہیں، ان کے سردار ہونے کی وجہ سے ہی ان کو خاص طور سے ان کے عظمت مقام، ان کے مقام کی بلندی ہی کی وجہ سے خاص طور پہ ان کو خاص بلند بیان کیا گیا، ورنہ ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام ملائکہ میں شامل ہیں۔ تو عام فرشتے اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور جو شخص بھی عبادت میں لگا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو رونا آتا ہے، انسان پر ایک طرح سے آخرت کا دھیان، رونا، یہ ایک جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کے مصافحہ کرنے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ کہاں تو گزشتہ انبیاء کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام بہت کم آیا کرتے تھے، اور کہاں یہ امت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بڑا انعام دیا کہ ہمارے پاس آ کر جبرائیل علیہ السلام ہم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا عجیب انعام ہے، عجیب کرم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ دوسرے ایک معنی بھی بیان کیے گئے جو بڑے اچھے معنی ہیں کہ روح سے مراد مؤمنین کی ارواح، ہمارے جو اعزاء اقرباء انتقال کر چکے ہیں ان کی ارواح اوپر جا چکی ہیں، جو نیک ہیں وہ اپنے رشتہ داروں، اقارب سے ملنے یعنی ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اگر اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو خوش ہو کر جاتے ہیں، اگر اچھی حالت میں نہیں دیکھتے تو ان کو بھی رنج ہوتا ہے۔ روح، ارواح مؤمنین، یہاں پر تو تفسیر کے طور پر بعضوں نے لکھا ہے، لیکن ویسے بعض روایتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ارواح مؤمنین دنیا میں آیا کرتی ہیں، لیکن یہ آتی جو ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہاں پر روح سے مراد ارواح مؤمنین ہو، لیکن بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ ارواح مؤمنین زمین پر آتی ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، اپنے طور سے ان کو اختیار نہیں ہوتا کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے بھی اترتے ہیں اس رات میں، جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، رب کی اجازت اور حکم سے آتے ہیں، من کل امر، ہر امر خیر لے کر آتے ہیں، ہر خیر کا حق امر لے کر آتے ہیں، دنیا میں خیر اتارتے ہیں، بلائیاں لے کر آتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں، ہر طرف رحمت رحمت پھیل جاتی ہے۔ ایک معنی یا من کل امر کے معنی ہیں، کیونکہ عربی کے لحاظ سے اس کے الگ الگ معنی بن سکتے ہیں، تو ایک معنی اس کے ہوتے ہیں من اجل کل امر، یعنی ہر طرح کے امور جو آئندہ انجام دینے ہیں، آئندہ سالوں میں کرنے ہیں، ان امور کی تقدیر اور اس کے احکامات لے کر آتے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ ہر کام میں لگے ہوئے فرشتے، اس لیے کہ فرشتے آسمان میں کوئی سجدے میں لگا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی دعا میں، تسبیحات میں، الگ الگ کام جو ان کے سپرد ہیں، تو ہر کام میں لگے ہوئے فرشتے دنیا پر اترتے ہیں۔ من کل امر، خیر مختلف معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ حاصل ہمارے لحاظ سے جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے بھی دنیا میں آتے ہیں، جبرائیل صلاۃ والسلام بھی آتے ہیں، ممکن ہے ارواح مؤمنین بھی آتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے آتے ہیں، اور جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں ہر طرح کی خیر رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے۔ یہاں پر بھی تفسیریں مختلف ہیں، ہم تو آسان سے معنی لے لیتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک، یعنی غروب سے یہ رات شروع ہوتی ہے، غروب کے وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک۔ ایسا نہیں کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہے جس میں فضیلت بڑھ جاتی ہے، پوری رات غروب سے لے کر فجر کے وقت ہونے تک یہ پورا کا پورا، یہ پوری رات جو ہے وہ اسی طرح سلامتی والی رہتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ کہ بیان کیے گئے، سلامتی کے بجائے اس کے معنی لیے گئے کہ السلام کے معنی میں گیا، فرشتوں کی طرف سے سلام کیا جاتا ہے، مؤمنین کو، عبادت کرنے والوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ یہ رات کی برکات کا اور عبادات میں فضیلت کا جو ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا، یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ جب اتنی عظیم رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، تو اس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو افطاری کا وقت تو ضائع ہو جاتا ہے؟ نہیں، وقت ضائع نہیں ہوتا۔ افطاری کرنا، روزہ کھولنا اور افطاری کرنا، یہ بھی ایک ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، تو اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر کیا جائے۔ اور افطاری کے وقت بھی جب دعا پڑھی جائے تو دعا بھی پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد دعا مانگنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے، عجیب فضیلت ہے، کبھی واقعی یہ فضائل پڑھ کر، اس امت کے حال پڑھ کر، یعنی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کا انعامات کا تصور ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک عجیب فضیلت ہے۔ جو شخص کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اب ہم افطاری کر لیں، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، پھر دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھ لی، ہم نے تو اپنا کام کیا، کھایا اور یہ دعا پڑھ لی۔ حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس امت کو بس دینا ہی چاہ رہے ہیں، لو۔ اب اس کے بعد ہمارا تو یہ کہ افطاری کر لی، مغرب سے پہلے نماز پڑھی۔ اب ایک اور چیز، اب یہاں پر ہر چیز میں انسان عبادت کا تصور رکھے، یہ نہ سوچے کہ میں کھا رہا ہوں تو وقت ضائع کر رہا ہوں، عبادت کا تصور رکھے۔ کھجور کھا رہا ہے، کھجور کھانے میں یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی افطار کے وقت کھجور کھایا کرتے تھے، اگر کھجور میسر ہوتی تو کھجور کھاتے تھے، ایک سنت کا ثواب مل جائے گا۔ کھجور کی گٹلی کس طرح نکالنی ہے، کسی سے دیکھ کر سیکھ لیا جائے کہ وہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی پر اس کو نکالا جاتا ہے، دیکھا ہوا ہوتا ہے تو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، کسی سے دیکھ کر سیکھ لیا جائے کہ کھجور کی گٹلی نکالنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے گٹلی نکالیں۔ ایک اور سنت، ہمیں اگر شب قدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کا بھی موقع مل جائے، اور یہ ہمارے لیے ہزار مہینوں سے بہتر اگر لکھ دیا جائے کہ ہم ہزار مہینوں تک ہر رات
روزانہ ایک سنت پر عمل کرتے رہے تو ہمارے لیے تو یہ بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ ایک سنت ہم نے ایک سنت پر عمل کر لیا اس رات میں، ایک ایک چیز میں سنت پر عمل کر لیا جائے، یہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ کھانے کے وقت کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لی جائے، اس نیت سے کھایا جائے کہ ہمیں قوت حاصل ہو تو ہم عبادت کریں گے تو ثواب کا کام بن جائے گا۔ ہر چیز میں انسان وقت ضائع نہیں، اللہ کی طرف دھیان، سنتوں کا اہتمام رکھے تو کھانا، افطاری کرنا، یہ سب چیزیں ضائع وقت میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ یہ بھی سب چیزیں عبادت میں شمار ہوں گی۔ اس کے بعد پھر انسان اپنا وقت استعمال کرے۔ جو اگر جلدی تھک جاتا ہے تو لیٹ کر یہ سوچے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، لیٹنا پڑ رہا ہے تو لیٹنے میں بھی یہ نیت کرے کہ یا اللہ اس لیے لیٹ رہا ہوں تاکہ مجھے کچھ آرام مل جائے اور میں اس کے بدلے میں اس کے بعد پھر مزید نشاط اور چستی کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ کوشش یہ کرے کہ رمضان کی راتوں میں جاگنے کا اہتمام ہو اور عبادتوں میں وقت گزرے، لیکن ایک چیز کا خیال رہے، ایک غلط فہمی ہم لوگوں میں عام ہے کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے تو رات کا وقت ضائع بھی بہت ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں لیکن ایک دو گھنٹے جاگ کر وہ خوب استعمال کرتے ہیں اس ایک دو گھنٹے کو، اور پوری رات جاگنے والے اپنا وقت اس کے مقابلے میں زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ تو رات جاگنے کا اہتمام ہونا چاہیے لیکن وقت استعمال کرنے کے ساتھ، اگر وقت استعمال نہیں ہوتا، تھک گئے اور فضول باتوں میں لگ گئے، فضول باتوں میں تو ہو سکتا ہے غیبتیں بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی برائی آ جائے، کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، اس کی وجہ اچھا تھا کہ ہم تھوڑے وقت آرام کر لیتے۔ تو پورے رات جاگنے کا اہتمام کریں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اچھا ابھی پوری رات پڑی ہے ابھی تھوڑی دیر ہم تھوڑا سا تفریح کر لیں، تھوڑا وقت ضائع کر لیں۔ وقت ضائع کرنے میں انسان ہو سکتا ہے کبھی غلط کام میں مبتلا ہو جائے، اس لیے اپنے وقت کو استعمال کرنے کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث، اب چونکہ تھوڑا سا چند منٹ ہیں تو شب قدر کے متعلق بعض روایات ہیں، ان کا میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں، بس ایک دو حدیثیں بیان کر کے ہم آج کا یہ ختم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جو بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیلۃ القدر میں جو عبادت کرے اور قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں ہو اور ثواب کی نیت سے ہو، ثواب کی نیت سے ہو۔ اسی لیے یہ راتیں اصل کے اعتبار سے یہ راتیں تنہائی میں عبادت کرنے کی ہیں کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا، دھیان زیادہ ہوگا۔ مجمع میں ٹھیک ہے کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ تنہائی میں عبادت کی راتیں ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کبھی معلوم ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ لیلۃ القدر کا یہ لیلۃ القدر آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ایک طرح کا گویا گناہوں سے معافی مانگنا ایک طرح کا استغفار ہی ہے۔ تو اس رات میں، رمضان کی راتوں میں، اور خاص طور پہ جن راتوں کے بارے میں لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے، ان راتوں میں تسبیحات، یہ اس میں استغفار بھی آ گیا، درود شریف بھی آ گیا، دعا بھی ہے اور نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، مختلف قسم کے اعمال ہیں، اور جیسے میں نے بتایا تھا صدقہ بھی ہے، مختلف قسم کے اعمال کر لیں۔ کیا پتہ ان راتوں میں سے جو ہم نے 10 راتیں جو اس طرح گزار لیں، ان میں ایک رات ہمیں لیلۃ القدر کی مل گئی، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک ہے انشاءاللہ، تو لیلۃ القدر کی مل گئی تو ہمارے لیے اتنی عظیم فضیلت کہ گویا 83 سال 3 مہینے یا اس سے اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک ہم روزانہ ہر رات اس عبادت میں لگے رہے۔ گزشتہ امتوں نے تو اتنا مجاہدہ کیا اور ان کو وہ فضیلت ملی، اور ہمیں ایک رات میں وہ فضیلت مل سکتی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر 10 راتیں بھی مل گئیں، یا کسی کو 50 مل گئیں، کسی کو 40 مل گئیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنا ملا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں عام ایام جو ہمارے ہیں ان کا بھی وقت، جو ہمارا وقت ہے اس دنیا میں، جو زندگی کا اللہ نے مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وصول کرنے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کا ہمیں دھیان
اور اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق دے، آخرت کا دھیان اور اس کی تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنے کی اور اس میں اعمال صالحہ اور مقبول اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی مقبول عبادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت سے جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔